جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں مر النبی و امراتن، ایک مرتبہ نبی کریم ایک خاتون کے پاس سے گزرے، تب کی جو رو رہی تھی، ان دا قبرن، ایک قبر کے پاس۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس عورت کا بیٹا فوت ہو گیا، اب عورت قبر پہ جا کر کے رو رہی ہے۔ فقال اتق اللہ واصبری، رسول کریم نے فرمایا اللہ سے ڈرو، صبر کرو، صبر کرنا چاہیے آپ کو، آپ گھر سے آ کے قبر پہ آ کے رو رہی۔ قال، کہنے لگی الیک انی، آپ دور ہو جائیں۔ اس کو پتہ نہیں تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اس سمجھا کہ عام آدمی، کہنے لگی الیک انی، آپ دور چلے جائیں۔ فإنک لم تصب بمصیبتی، آپ کو میری مصیبت کی طرح کوئی مصیبت تو نہیں پہنچی۔ ولم تعرف، راوی کا بیان ہے کہ وہ آپ کو پہچان نہ سکی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فقیل لہا، اسے بتلایا گیا، کہا گیا کہ انہ النبی، یہ تو نبی کریم کے ذات ہیں، آپ نے گستاخی کر دی، آپ نے کہا کہ آپ دور ہو جائیں۔ جب اسے یہ بات بتلائی گئی تو احساس ہوا، فاتت باب النبی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پہ آئی، فلم تجدہ عندہ بوابین، اور نبی کریم کے دروازے پر کوئی بھی اس نے دربان نہیں پائے۔ جیسے بڑا آدمی ہوتا ہے تو اس کا ایک باہر بواب بیٹھا ہوتا ہے دروازے پر، جس کو آپ پی ایم کہتے ہیں، اور اسی طرح کوئی اس کا کہ نوکر چاکر، کوئی اس کا دربان، کوئی ایسا نہیں تھا۔ بے ٹوک وہ نبی کریم کے اندر چلی گئی، آپ کے یعنی کمرے میں چلی گئی، کہنے لگی لم عارف کا، اے نبی کریم میں آپ کو پہچان نہیں پائی، میں آپ کے سامنے اس قسم کے الفاظ بول بیٹھی۔ فقال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا انما الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر تو حقیقی طور پر اس وقت ہوتا ہے کہ جب شروع میں ہی صدمہ پہنچتا ہے، یعنی پہلے صدمے پر جو انسان صبر کا مظاہرہ کرے وہ صبر کا اکاؤنٹ ہوتا ہے اللہ کے ہاں۔ تو بہرحال اس حدیث سے ایک روایت میں تب کی علی سبی اللہ، اپنے چھوٹے بچے پر وہ رو رہی تھی، یعنی اس کا جو بچہ فوت ہو گیا تھا اس پر وہ رو رہی تھی۔ اس حدیث سے ایک تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو جو بھی صدمہ پہنچے تو آغاز صدمہ میں ہی انسان کو صبر کرنا چاہیے، اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ کہ انسان کو جو بھی صدمہ پہنچا ہے، کوئی فوت ہو گیا ہے، بیٹا، باپ، بھائی، کوئی بھی فوت ہو گیا، تو آغاز صدمہ ہی میں ہی انسان صبر کرے تو وہ صبر کیا ہے، اجر کا باعث ہوتا ہے۔ اور دوسرا معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام درگزر کرنے والے تھے، معاف کرنے والے تھے۔ آپ کو اس قسم کے الفاظ بولے کہ آپ ہٹ جائیں، دور چلے جائیں، کوئی اور ہوتا تو سزا دیتا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے سزا نہیں دی، آپ نے تحمل اور اس طرح برداشت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس میں بہت بڑی کیا ہے، ایک نصیحت ہے کہ ہمیں بھی صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور برداشت رکھنی چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دروازے پر کسی کو بٹھایا نہیں ہوا تھا، جیسے باہر کو نوکر کھڑا کر دیتے ہیں، کوئی بندہ بٹھا دیتے ہیں، کوئی دربان بٹھا دیتے ہیں، نہیں، نبی کریم کا دروازے پر کوئی بھی بواب اور دربان وغیرہ نہیں تھا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم سادہ مزاج تھے، کوئی یعنی آپ علیہ السلام کو پہچان نہ پائی، آپ اتنے انتہائی سادہ مزاج تھے، کوئی خاص کوئی امتیاز نہیں تھا کہ یہ ایسے کوئی لباس ہوگا، ایسی کوئی نہایت ہوگی، تو سادگی میں نبی کریم علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ قبر کے پاس اگر کوئی انسان، عورت، مرد، کوئی غیر شرعی کام کر رہا ہے تو اس کو ٹوکنا چاہیے، جیسا کہ نبی کریم نے رونے سے منع کیا اور کہا کہ صبر کرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اس قسم سے پتہ چلتا ہے کہ قبر کے پاس اگر کوئی غیر شرعی معاملات ہو رہے ہیں تو وہاں بھی کہ انسان کو روک سکتا ہے۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ خواتین بھی قبر میں جا سکتی ہیں، قبر میں خواتین بھی جا سکتی ہیں۔ وہاں یہ ہے کہ عبرت کے لیے جائیں اور اس طرح آخرت کی یاد دہانی کے لیے جائیں یا دعا کے لیے جائیں تو جائز ہے۔ اگر وہ بے صبری کا مظاہرہ کریں گی تو پھر ان کا جانا جائز نہیں ہوگا، واللہ تعالی عالم الصواب۔ جی، اگلی حدیث ہے، وہ نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ،
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ تعالی، جناب ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں. اس قسم کی جو حدیث ہوتی ہے نا اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. تقریباً پہلے بھی ایک حدیث گزری تھی جہاں ہم نے بتلایا تھا کہ جب نبی کریم کہے نا کہ اللہ نے کہا ہے، اللہ نے فرمایا ہے، تو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی، یعنی جس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے. الفاظ پیارے پیغمبر کے ہوتے ہیں لیکن مفہوم کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے. جو قرآن ہے اس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، مفہوم بھی اللہ کی طرف سے. تو حدیث قدسی کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے لیکن الفاظ پیغمبر کے ہوتے ہیں. یہ یاد رکھنا ہے. یقول اللہ تعالی، اللہ فرماتے ہیں، ما لعبد المؤمن عندی جزاء اذا قبضت صفیۃ من اہل الدنیا ثم احتسب الا الجنہ. بندہ مومن کا، یعنی میرے بندہ مومن کا میرے ہاں بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. کب؟ جب میں اس کی دنیا میں اس کی محبوب چیز کو میں اپنے قبضے میں لے لیتا ہوں. صفیہ کہتے ہیں انسان کی چونویں چیز جس سے انسان بڑی محبت کرتا ہے. مثلا بیٹے ہیں، والدین ہیں، بیٹا کوئی فوت ہو گیا، بیٹی فوت ہو گئی ہے، والدہ فوت ہو گئی ہے، والد فوت ہو گیا ہے، اولاد میں کوئی فوت ہو گیا ہے، بیوی فوت ہو گئی، تو یہ انسان کی محبوب چیزیں ہیں، اس کو صفیہ کہتے ہیں. تو اس دنیا کی ان محبوب چیز میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو اگر لے جاتا ہے اور بندہ اس پر کیا کرتا ہے؟ ثواب کی نیت رکھتا ہے. ثم احتسبہ، اور وہ ثواب کی نیت رکھتا ہے، صبر کا مظاہرہ کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں میرے ہاں اس کا بدلہ کہ جنت ہے، میں اس کو کیا کروں گا؟ اس کا اجر و ثواب جنت عطا فرماؤں گا. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر کی بڑی اہمیت ہے، کہ کوئی بھی انسان کو دنیا کے اندر مصیبت لاحق ہوتی ہے تو اس پر انسان صبر کرے گا تو اجر ملے گا. اگر واویلا کرے گا، بے صبری کرے گا، روئے گا، کرلائے گا، تو پھر انسان اجر و ثواب سے کیا ہوگا؟ محروم رہے گا. اور اللہ کی تقدیر کا بھی کیا کر رہا ہے؟ وہ گویا کہ انکار کر رہا ہے. یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا فلاں نے فوت ہونا ہے، فلاں نے فوت ہونا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کی تقدیر پر کیا کر رہا ہے؟ انکار کر رہا ہے. پھر یہ رونا اور اسے واویلا کرنا، ہاں آنکھوں سے آنسوں کا نکل جانا یہ اور بات ہے. وہ انسان رقت قلبی کا اظہار کر لیتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلا ہے، رو پڑا ہے، یہ الگ بات ہے. تو منہ سے الفاظ سے بولنا، پھر بے صبری کا مظاہرہ کرنا یہ جائز نہیں ہے. یہ حدیث انسان کو یعنی درس دیتی ہے کہ کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو انسان اس پر صبر بھی کرے اور اجر و ثواب کی نیت بھی رکھے. اگر اجر و ثواب کی نیت بھی رکھے گا تو اللہ نے کہ بہترین بدلہ کیا دیا ہے؟ جنت کا وعدہ کیا ہے. یہ بہت بڑا کیا ہے؟ ایک پیغام ہے ایسے انسان کے لیے دنیا میں جس کو کوئی مصیبت آئے صبر کا مظاہرہ کرے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے جنت کا اعلان ہے. جی اگلی حدیث میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں انہا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الطاعون. سیدہ کائنات نے ایک مرتبہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں سوال کیا کہ طاعون کیا ہوتا ہے. یاد رکھیں طاعون ایک متعدی بیماری اور اس میں انسان کے جسم میں تھوڑا سا نکلتا ہے، یعنی گردن کے پاس، اس طرح بغل کے پاس، اور اس سے کیا ہوتا ہے پھر انسان یہ موذی مرض میں مبتلا ہو کے، یعنی اس میں خطرناک یعنی موذی بیماری ہے، انسان اس سے فوت بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ طاعون کے بارے میں پوچھا تو کہتی ہیں فأخبرها انه كان عذابا. تو نبی کریم نے بتلایا کہ یہ ایک عذاب تھا. تو اللہ نے کیا تھا یبعث اللہ تعالی علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے اللہ اس عذاب کو بھیجتا ہے. یعنی پہلی امتوں میں سے جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوگا بنی اسرائیل پر کہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ طاعون کی بیماری پھیلی تھی. تو یہ اللہ کا عذاب ہے، تو اللہ جس پر چاہتا ہے اس عذاب کو کیا کرتا ہے؟ بھیجتا ہے. لیکن فجعلہ اللہ تعالی رحمتا للمؤمنین، اللہ نے اس طاعون کو اہل ایمان کی رحمت بنا دیا ہے. یعنی اگر اہل اسلام پر آئے گا، اب اہل ایمان پر اگر کوئی طاعون کی بیماری پھیلے گی تو وہ اس کے لیے رحمت بن جائے گا. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ فلیس من عبد یقع فی الطاعون فیمکث فی بلدہ صابرا محتسبا یعلم انہ لا یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ الا کان لہ مثل اجر الشہید.
جو بھی بندہ مومن اگر طاعون میں وہ واقع ہو جاتا ہے، یعنی طاعون کی بیماری میں کوئی بندہ مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنے شہر میں وہ ٹھہرتا ہے، یعنی جس شہر میں طاعون کی بیماری ہے اس شہر میں ہی ٹھہرتا ہے، کسی اور شہر میں نہیں جاتا، صابراً صبر کرتے ہوئے، اور محتسباً ثواب کی نیت کرتے ہوئے، اور اسے پتہ ہے کہ ان لا یصیبہ الا ما کتب اللہ، اور اس کو پتہ ہے کہ یہ بیماری اس کو جو پہنچی ہے اس کے بدلے اللہ کا کرے گا، اس کے لیے اجر و ثواب لکھ دے گا، اور اس میں فوت ہو جاتا ہے، الا کان لہ مثل اجر شہید، اس بندے کو شہید کا اجر ملتا ہے، یعنی شہید کا اجر کا ثواب ملتا ہے، کہ جو بندہ طاعون کی بیماری میں کیا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ طاعون شروع میں اللہ نے بطور عذاب کے طور پہ کسی قوم میں بھیجا تھا۔ اب اگر کہیں کسی علاقے میں طاعون کی بیماری پھیل جاتی ہے اور کوئی انسان اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، صبر کرتا ہے، بے صبری نہیں کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، ثواب کی نیت رکھتا ہے، تو وہ بندہ اگر اس بیماری میں فوت ہو جاتا ہے تو اس کو کیا ملے گا؟ شہادت کی یعنی اجر اور اجر و ثواب ملے گا، یعنی شہادت کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح جو بھی وبائی مرض ہے، جیسے کرونا بیماری تھی وہ بھی ایک وبائی مرض تھی، اس طرح جو بھی وبائی مرض میں اگر کوئی بندہ صبر کرے گا اور ثواب کی نیت رکھتے ہوئے بیماری کو برداشت کرے گا، اللہ کے ہاں وہ شہادت کا کیا پائے گا؟ رتبہ پائے گا۔ باقی اس کے سوا اور بھی شہادت کے مراتب ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی پیٹ کی بیماری میں مر جاتا ہے وہ بھی شہید کا رتبہ پاتا ہے، اس طرح کوئی غرق ہو جاتا ہے پانی میں وہ بھی شہید کا رتبہ پاتا ہے، اور درخت کے نیچے یا دیوار کے نیچے آ کے مر جاتا ہے وہ بھی شہادت کا رتبہ پاتا ہے، اور اس طرح وہ عورت جو ڈلیوری کے دوران فوت ہو جاتی ہے وہ بھی شہادت کا رتبہ پاتی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بیان کر رکھا۔ اس میں ایک طاعون بھی ہے، طاعون کی بیماری میں یا جو بھی وبائی مرض میں مبتلا ہو کے مرتا ہے تو شہادت کا کیا پاتا ہے؟ وہ اجر و ثواب پاتا ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، علاج معالجہ کرنا اور احتیاط کرنا، یعنی یہ بھی کیا ہے، یعنی اسلام کی تعلیمات میں سے ہے، یہ کوئی تقدیر کے کیا مخالف نہیں ہے، یعنی اللہ کی تقدیر کے کوئی مخالف نہیں ہے اگر کوئی اسباب اختیار کر لیتا ہے، اگر مطلب تحفظ اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک اپنے شہر میں ٹھہرنا چاہیے۔ طاعون کی بیماری میں حدیث میں آتا ہے کہ جہاں پھیلتی ہے کہ وہاں دور نہ جاؤ، کیونکہ کسی اور کو لگ سکتی ہے، یعنی بیماری کیا ہے کہ اور کو کیا اسباب ہو سکتا ہے۔ اس بنا پہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس علاقے میں ہو اس علاقے سے نکلنا نہیں چاہیے، اور باقی جو بندے ہیں ان کو ان علاقے میں جانا نہیں چاہیے، یہ رسول کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جب بتلایا گیا، جب وہ طاعون امواس کا علاقہ ہے وہاں طاعون پھیلا تھا، تو عمر بن خطاب کیا تھے، وزٹ کرنے جا رہے تھے، ان کو کہا کہ شام کے علاقے میں طاعون پھیلا ہوا ہے، انہوں نے کیا پھر مشاورت کی کیا کرنا چاہیے۔ بعض نے کہا کہ اب ایسا کرنا چاہیے کہ آپ واپس چل جائیں، بعض نے کہا نہیں آگے جائیں، ہم آئے کس لیے۔ جو کمانڈر تھے میرے خیال میں سعد بن معاذ یا سعد بن عبادہ، انہوں نے کہا کہ یہ تقدیر کا معاملہ آگے چلنا چاہیے، انہوں نے عزم کر لیا آگے جانے کے لیے۔ اب اسی دوران کیا ہے، بعض صحابہ نے کہا کہ یعنی عبد الرحمن بن عوف ملے، انہوں نے حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی نے مجھے بیان کیا تھا کہ جس علاقے میں طاعون کی بیماری پھیل جائے وہاں جانا نہیں چاہیے، اور جس میں پھیل چکے وہاں سے نکلنا نہیں چاہیے۔ کہ اس پھر حدیث سن کر واپس پلٹنے لگے، انہوں کہنے لگے، سعد نے کہا کہ آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، ہم اللہ کی تقدیر سے تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں، یہ بھی ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے، واپس جانا بھی ہمارے کیا ہے، مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال وہ واپس آ گئے تھے مدینہ منورہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیماری جو ہے اس کے یعنی نبی کریم نے خود کے احتیاط پہ بیان کر دیا ہے، اس پر عمل کرنا یہ تقدیر کے یعنی خلاف نہیں ہے، یہ کوئی اس میں کوئی حرج بات نہیں ہے۔ جی اگلی حدیث میں جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ عز و جل قال، یہ بھی حدیث قدسی ہے، یہ بھی کیا جی حدیث قدسی ہے۔
جناب انس فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے کہ اللہ کہتے ہیں، یہ تیسری حدیث قدسی آ گئی کہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل قال اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ، جب میں اپنے بندے کو آزماتا ہوں نا اس کی محبوب چیز کے ساتھ. حبیبتیہ سے مراد کے آنکھیں، انسان کی محبوب چیز کیا ہے؟ آنکھیں. اور یہ آنکھیں اللہ کی بہت بڑی کیا ہے؟ نعمت ہے. اور جس کی آنکھیں نہیں ہیں اس سے پوچھیں کہ یہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جب میں اپنے بندے کو آنکھیں لے کر کے آزماتا ہوں، مطلب نبینہ کر دیتا ہوں، یعنی یا تو شروع میں نبینہ ہے یا کہ پہلے تھا بعد میں نبینہ ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ فصبر، اس پر کیا کرتا ہے؟ پھر صبر کرتا ہے. عوضتہ منہم الجنہ، میں ان آنکھوں کے بدلے اس کو جنت عطا کروں گا. یہ بہت بڑا کیا ہے؟ ایک نبینے شخص کے لیے جنت کا اعلان ہے. وہ جنتی شخص ہے. نبینا شخص کیا ہے؟ اگر وہ مومن ہے، ایمان والا ہے، اور دوسرا صبر کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ انسان جنتی شخص ہے. اس حدیث کے مطابق جو صحیح بخاری کی روایت ہے اور حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ اپنے بندے کو میں آزماؤں اس آنکھوں کے ذریعے سے، وہ صبر کا مظاہرہ کرے تو جنت ہے اس کے لیے. یہ حدیث صبر کی کیا ہے؟ ہمیں تلقین کرتی ہے کہ آنکھوں جیسی نعمت سے محروم بندہ اگر وہ صبر کا مظاہرہ کر لیتا ہے تو انسان وہ جنتی شخص ہے. اور اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبینا ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے بہت بڑی کیا ہے؟ ایک نعمت بن سکتی ہے جب انسان اس پر کیا ہے؟ صبر کا مظاہرہ فرماتا ہے. چلیے ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں آخری. وَعَنْ عَطَاء ابن ابی رباح قال قال لی ابن عباس رضی اللہ عنہما. عطاء بن ابی رباح جو ہیں یہ تابعی ہیں اور عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں. تھے یہ آزاد کردہ غلام تھے لیکن علم کے بڑے پہاڑ تھے. رنگ ان کا بہت ہی کالا تھا، بہت کالا تھا. امام ذہبی نے لکھا ہے کہ ایسا کالا تھا جس طرح کپاس پر کوا بیٹھا ہو. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا کالا رنگ تھا، لیکن علم کے بڑے پہاڑ تھے. اموی دور میں یہ مکہ کے بہت بڑے مفتی تھے اور بڑے بڑے بادشاہ کے ان سے کہ مسائل پوچھتے تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے مجھے ایک مرتبہ کہا کہ عطا ادھر آؤ، اللہ اری کا امراۃ من اہل جنہ، کہ میں آپ کو جنتی خاتون نہ دکھلاؤں؟ جی آپ کو جنتی خاتون نہ دکھلاؤں؟ قلت، میں نے کہا بلا کیوں نہیں، دکھاؤ مجھے. هذه المرأة سوداء، یہ کالے رنگ کی جو عورت ہے نا، یہ کہ عورت کے جنتی عورت ہے. کیوں؟ کیسے؟ ان کو کیسے پتہ چلا؟ کہتے ہیں آتت النبی، ایک مرتبہ یہ نبی کریم کے پاس آئی تھی. فقالت، اس نے کہا تھا اللہ کے نبی، انی اسرع، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور مرگی کا دورہ بھی ایسا پڑتا ہے وانی اتکشف، میں ننگی ہو جاتی ہوں. ایسا دورہ پڑتا ہے میرے کپڑے اتر جاتے ہیں، ننگی ہو جاتی ہوں. اللہ کے نبی فد اللہ تعالی علی، میرے لیے دعا کیجیے کہ مجھے اللہ کا کر دے، شفا دے دے. نبی کریم نے فرمایا وَإِنْ شِئْتِ صبرتی، اگر تو چاہے تو صبر کر لے. وَإِنْ شِئْتِ الجنہ، ہاں جی، وَإِنْ شِئْتِ صبرتی وَلَكَ الجنہ، اگر آپ صبر کر لیتی تو آپ کے لیے جنت ہے. اور اگر آپ چاہتی ہیں تو دعوت اللہ، میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں ان یعافیک، اللہ آپ کو عافیت دے دے گا، اللہ آپ کو کیا کر دے گا؟ شفا دے دے گا. یعنی اگر آپ صبر کر لیتی تو آپ کے لیے جنت ہے، اور اگر آپ چاہتی ہیں تو میں آپ کے لیے کیا کرتا ہوں؟ دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کو شفا دے دے گا. وہ کہنے لگی اصبر، اللہ کے نبی میں صبر کروں گی. میں کیا کرتی ہوں؟ صبر کرتی ہوں. میں مرگی کے دورہ پڑتا رہے لیکن میں کیا کروں گی؟ اس پر صبر کروں گی، وویلا نہیں کروں گی، میں صبر کرتی ہوں. تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنتی خاتون ہے. یہ کیا خاتون ہے؟ اس لیے عبداللہ ابن عباس نے کہا یہ کیا عورت کیا جنتی ہے، نبی کریم نے اس کے بارے میں یہ فرمان کیا تھا. تو کہنے لگی اللہ کا نبی لیکن یہ تو دعا کر دینا وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، میں برہنہ ہو جاتی ہوں، ننگی ہو جاتی ہوں، یہ نہ ہوں. فَادْعُ اللَّهَ، اللہ تکشف، یہ دعا کریں کہ میرے کپڑے نہ اتریں. فَدَعَا لَهَا، پھر نبی کریم نے اس کے لیے دعا کر دی کہ اللہ اس کے اس طرح برہنہ نہ ہو، کپڑے نہ اتریں. تو بہرحال یہ حدیث بھی صبر پہ بہت بڑی دلیل ہے کہ صبر کی کیا ہے؟ جزا کی جنت ہے. یعنی پیچھے بھی آپ پڑھتے آ رہے ہیں کہ 2-3 حدیثوں میں صبر کا جو اجر کیا ہے وہ جنت ہے. تو یہاں بھی اگر کوئی بڑی سے بڑی بیماری پر انسان صبر کا مظاہرہ کرتا ہے ثواب کی نیت رکھ کر کے،
اللہ کی طرف سے پیغام کی جنت کا ہے۔ مرگی کا دورہ ہے، دیگر بیماریاں ہیں، اس میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ صبر کرے۔ یعنی صبر بہترین کیا ہے؟ وہ ہتھیار ہے، کیونکہ اللہ کی تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہ تو ہو کے رہنا ہے۔ اب بندہ کیا ہے؟ وہ وویلا کرے گا، بے صبری کرے گا، گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ یعنی اللہ کی تقدیر کے ساتھ کیا ہے؟ وہ انکار کر رہا ہے۔ اس کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس کا بدلہ انشاءاللہ کہ اللہ کے یہاں بہت بڑا ہوگا۔ اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ خواتین اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کے دعا کے لیے تلقین کہہ دیا کرتی تھیں